1945 میں دوسری عالمی جنگ ختم ہوئی۔ دنیا جنگ سے ٹوٹ چکی تھی اور جرمنی اس تباہی کا مرکز تھا۔ جنگ کے بعد اتحادی ممالک نے جرمنی کو 4 زونز میں تقسیم کیا۔ ان زونز پر امریکہ، برطانیہ، فرانس اور سوویت یونین کا کنٹرول تھا۔ اس تقسیم کا مقصد تھا کہ جرمنی دوبارہ طاقتور ہو کر دنیا کے لیے خطرہ نہ بنے۔ لیکن یہ تقسیم جلد ہی عالمی سیاست کی سب سے بڑی کشمکش میں بدل گئی۔ جنگ کے فوراً بعد ہی امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان اختلافات بڑھنے لگے۔ دنیا 2 بلاکس میں بن چکی تھی۔ ایک طرف سرمایہ دارانہ نظام تھا، دوسری طرف کمیونسٹ نظریہ۔ جرمنی اس نظریاتی جنگ کا پہلا میدان بنا۔ مغربی حصے میں جمہوری نظام کو فروغ ملا، جبکہ مشرقی حصے میں کمیونسٹ حکومت نے کنٹرول سنبھال لیا۔ ریاستی زندگی آہستہ آہستہ بدلتی گئی۔ مغربی جرمنی میں معیشت ترقی کرنے لگی۔ کارخانے دوبارہ چلنے لگے، سڑکیں بننے لگیں، لوگوں کو نوکریاں ملنے لگیں۔ مارکیٹ سسٹم نے پورے ملک میں نئی امیدیں پیدا کیں۔ مشرق جرمنی میں حالات مختلف تھے۔ حکومت کی طرف سے سخت پابندیاں لگ گئیں۔ لوگوں کی نقل و حرکت محدود کر دی گئی۔ نجی کاروبار کی اجازت نہیں تھی۔ اخبارات، ریڈیو اور تعلیم سب حکومت کے کنٹرول میں تھے۔ حکومت نے ایک خفیہ ایجنسی اسٹازی قائم کی جو لوگوں کی ہر حرکت پر نظر رکھتی تھی۔ لوگوں کو شک تھا کہ وہ جس شخص سے بھی بات کر رہے ہیں شاید وہ حکومت کا مخبر ہو۔ اس تمام ماحول میں جرمنی کا شہر برلن سب سے نمایاں تھا۔ برلن شہر جرمنی کے بیچ میں تھا، لیکن اسے بھی 4 زونز میں تقسیم کیا گیا۔ یہ تقسیم ایک شہر کے لیے بہت عجیب تھی۔ ایک ہی سڑک، ایک ہی عمارت، ایک ہی خاندان، لیکن مختلف سیاسی کنٹرول میں۔ 1950 اور 1960 کے درمیان مشرقی جرمنی کے لاکھوں لوگ خاموشی سے مغربی جرمنی منتقل ہونے لگے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تھا بہتر مستقبل، آزادی اور خوشحال زندگی۔ ہر دن سینکڑوں لوگ سرحد پار کرتے۔ یہ سلسلہ حکومت کے لیے خطرہ بن گیا۔ اگر لوگ ایسے ہی جاتے رہے تو مشرقی جرمنی کی افرادی قوت ختم ہو جاتی۔ 1961 میں مشرقی جرمنی کی حکومت نے ایک سخت فیصلہ کر لیا۔ راتوں رات شہر کے بیچ میں تاریں لگائی گئیں، سڑکوں پر فوج تعینات کی گئی اور چند گھنٹوں کے اندر اندر ایک دیوار کھڑی ہونے لگی۔ یہ دیوار شاہراہوں، پارکوں، گھروں، بازاروں اور گلیوں کے بیچ میں کھینچ دی گئی۔ لوگ صبح اٹھے تو دیکھا کہ ان کے سامنے ایک بڑی رکاوٹ کھڑی ہے۔ مائیں اپنے بچوں سے بچھڑ گئیں، شوہر اپنی بیویوں سے جدا ہو گئے، دوست ایک لمحے میں غیروں کی طرح الگ ہو گئے۔ کوئی فون نہیں، کوئی خط نہیں، کوئی ملاقات نہیں۔ یہ دیوار صرف کنکریٹ کی نہیں تھی بلکہ درد اور جدائی کی دیوار تھی۔ اگلے 28 سال اس دیوار نے لاکھوں زندگیوں کا رخ بدل دیا۔ لوگوں نے دیوار پار کرنے کی کوشش کی لیکن اکثر گرفتار مارے گئے۔ کچھ لوگ تاروں سے گزرنے کی کوشش میں جان سے گئے۔ کچھ نے زمین کے نیچے سرنگیں بنانے کی کوشش کی۔ کچھ نے گرم ہوا کے غبارے بنائے، مگر بہت سے بھاگتے ہوئے پکڑے گئے۔ آزادی کے لیے کوشش کرنا جرم بن چکا تھا۔ وقت گزرتا رہا۔ مشرقی جرمنی کی حکومت نے دعویٰ کیا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اصل حقیقت یہ تھی کہ لوگ اندر ہی اندر ٹوٹ رہے تھے۔ نوجوان آزادی چاہتے تھے، بوڑھے اپنے خاندانوں کو یاد کرتے تھے، اور ہر شخص بہتر زندگی کا خواب دیکھ رہا تھا۔ 1980 کی دہائی کے آخر میں دنیا بدلنے لگی۔ سوویت یونین کمزور ہو رہا تھا۔ گورباچوف نامی رہنما نے اصلاحات شروع کیں۔ اس نے لوگوں کو کچھ بولنے کی آزادی دی۔ اس نے کہا کہ حکومتوں کو عوام کی آواز سننی چاہیے۔ اس نے مشرقی یورپ میں فوجی مداخلت روک دی۔ اب مشرقی جرمنی کے لوگوں کو پہلی بار لگا کہ شاید تبدیلی ممکن ہے۔ لوگ سڑکوں پر نکلنے لگے۔ ہزاروں لاکھوں لوگ ہر ہفتے مارچ کرتے، نعرے لگاتے اور کہتے کہ ہم آزادی چاہتے ہیں۔ یہ مظاہرے پرامن تھے لیکن بہت طاقتور تھے۔ حکومت پہلے تو سختی دکھاتی رہی، مگر پھر وہ دباؤ برداشت نہ کر سکی۔ آخرکار 9 نومبر 1989 کا دن آیا۔ ایک سرکاری اہلکار نے پریس کانفرنس میں غلطی سے کہہ دیا کہ لوگ فوراً دیوار پار کر سکتے ہیں۔ یہ اعلان سننا تھا کہ پورا شہر ہل گیا۔ ہزاروں لوگ گھروں سے نکل کر دیوار کی طرف بھاگے۔ سرحد کے گیٹ بند تھے، فوجی حیران کھڑے تھے کیونکہ انہیں کوئی حکم نہیں ملا تھا۔ لیکن عوام کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ فوجی فیصلہ نہ کر سکے۔
آخرکار ایک محافظ نے سوچا کہ اب دروازہ کھول دینا چاہیے، اور یہ لمحہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ دیوار کا پہلا دروازہ کھل گیا۔ لوگ ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے، رو رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے۔ پورا شہر خوشی سے چیخ رہا تھا۔ کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے، کچھ نے ہتھوڑے سے دیوار توڑنا شروع کر دیا۔ ہر پتھر گرنے کے ساتھ لوگوں کے دلوں سے خوف بھی ختم ہوتا گیا۔ یہ صرف ایک شہر کا جشن نہیں تھا، یہ پوری دنیا کے لیے آزادی کا اعلان تھا۔ برلن وال گرتے ہی پوری دنیا نے دیکھا کہ عوام کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ ایک ایسی دیوار جو تقریباً 3 دہائیوں تک کھڑی رہی، وہ چند گھنٹوں میں ختم ہو گئی۔ برلن کی رات روشنیوں سے بھر گئی۔ لوگ گانے گا رہے تھے، ناچ رہے تھے، اور دنیا بھر سے صحافی اس لمحے کو ریکارڈ کر رہے تھے۔ یہ صرف ایک دیوار کا خاتمہ نہیں تھا، بلکہ ظلم، جدائی اور خوف کا خاتمہ تھا۔ اگلے مہینوں میں مشرقی اور مغربی جرمنی دوبارہ ایک ملک میں بدلنے لگے۔ معیشت، سیاست، ادارے، سب کچھ آہستہ آہستہ ملا دیا گیا۔ لوگ جنہیں برسوں تک ایک دوسرے سے الگ رکھا گیا تھا، اب دوبارہ جڑ رہے تھے۔ خاندان مل رہے تھے، دوست دوبارہ ایک ساتھ بیٹھ رہے تھے، اور پورا ملک ایک نئی امید کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ آج بھی برلن وال کی کچھ باقیات شہر میں موجود ہیں۔ لوگ انہیں دیکھنے آتے ہیں، تصویریں کھنچواتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ انسان کیسے ایک دوسرے سے دیواریں کھڑی کر لیتا ہے، اور پھر کیسے انہی دیواروں کو توڑ دیتا ہے۔ برلن کی دیوار کا گرنا دنیا کو یہ سکھاتا ہے کہ آزادی ایک فطری حق ہے۔ کوئی طاقت، کوئی جبر، کوئی حکومت انسان کی آزادی کو ہمیشہ کے لیے قید نہیں رکھ سکتی۔ وقت کے ساتھ ہر قوم، ہر شخص، ہر انسان آزادی کی طرف بڑھتا ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک تاریخ کا حصہ نہیں ہے، بلکہ ایک سبق ہے کہ انسان کی ہمت سب سے بڑی قوت ہے۔ جب لوگ متحد ہوتے ہیں، وہ پہاڑ گرا سکتے ہیں، دیواریں توڑ سکتے ہیں، نظام بدل سکتے ہیں۔ برلن کی دیوار کے گرنے کی کہانی دنیا کے ہر اس شخص کے لیے امید کا پیغام ہے، جو کسی مشکل میں ہے، جو کسی ظلم کا شکار ہے، جو کسی رکاوٹ کے سامنے کھڑا ہے۔ یہ کہانی کہتی ہے کہ کوئی دیوار ہمیشہ نہیں رہتی، ہر دیوار ایک دن گر جاتی ہے۔ آج جرمنی ایک مضبوط ملک ہے، ترقی یافتہ، پرامن اور دنیا میں اہم کردار ادا کرنے والا ملک۔ لیکن اس کی کامیابی کے پیچھے وہ لمحات چھپے ہیں جب لوگ ڈرے ہوئے تھے، مایوس تھے، مگر پھر بھی کھڑے رہے۔ برلن وال کا خاتمہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تاریخ ہمیشہ طاقتوروں کی نہیں، بلکہ بہادر لوگوں کی ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی طاقت انسان کے جذبے کو شکست نہیں دے سکتی۔ جب ظلم بڑھتا ہے تو آزادی بھی قریب آتی ہے، اور جب لوگ فیصلہ کر لیں کہ ہم بدلاؤ چاہتے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت انہیں روک نہیں سکتی۔ یہی وہ پیغام ہے جو برلن کی دیوار ہمیں دیتی ہے، امید کا پیغام، آزادی کا پیغام اور انسانیت کا پیغام۔